السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک ایسی چیز کے بارے میں جو نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ نازکا لائنز، یہ عجیب نقش جو پیرو کی زمین پر ہیں، صرف دیکھنے والوں کو ہی نہیں بلکہ سائنٹسٹ اور ہسٹورینز کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کسی پرانی سیویلائزیشن کے نشان ہے یا پھر ان کا تعلق ایلین سے ہے؟ ہر ڈیزائن، ہر شیپ ایک نئی پہیلی ہے جو ہمارے تجسس کو جگاتی ہے۔ تو تیار ہو جائیے اس تھرلنگ سفر کے لیے جہاں پر ہم اس مسٹیریس لائن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ But before getting into it, please do like, share and subscribe my channel. And yes, do not forget to hit the bell icon. تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر یہ نازکا لائنز ہیں کیا؟ نازکا لائنز ایک ایسی جیوگلف ہیں جو پیرو کے نازکا ڈیزرٹ کی زمین پر بنے ہیں۔ ان نقشوں کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ یہ نقش لوگوں نے 500 BC سے 500 AD کے درمیان بنائے تھے۔ اس میں لوگوں نے زمین پر چھوٹے گرے کیے، پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی پیبلز کو ہٹا دیا۔ اس سے زمین کے نیچے کی کلرفل مٹی دکھائی دینے لگی اور اس طرح سے یہ جیوگلفز بن گئے۔ نازکا لائنز دو اہم مراحل میں بنائی گئی تھیں۔ پہلا مرحلہ پیراکس فیز جو 400 سے 200 BC تک تھا۔ دوسرا مرحلہ نازکا فیز تھا جو 200 BC سے 500 AD تک چلا۔ 21st سینچری میں نئے جیوگلف ڈرون کے ذریعے ڈھونڈے گئے ہیں اور آرکیولوجسٹ کو لگتا ہے کہ ابھی اور بھی جیوگلفز ملیں گے۔ ان جیوگلفز کی زیادہ تر لائن سیدھی ہیں، لیکن کچھ جانور اور پودوں کی شکلیں بھی ہیں۔ ان سب لائنز کی ملا جلا کر لمبائی 1300 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ تقریباً 50 کلومیٹر اسکوائر کے ایریا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لائنز عام طور پر 10 سے 15 سینٹی میٹر گہری ہیں۔ یہ نقش اس لیئر کو ہٹا کر بنائے گئے ہیں جو ریڈش براؤن رنگ کے پیبلز سے ڈھکی ہوئی تھی تاکہ نیچے کی یلو گرے مٹی نظر آئے۔ کچھ نازکا لائنز ایسی شیپس میں ہیں جو صرف ہوا سے ہی دیکھی جا سکتی ہیں، تقریباً 500 میٹر کی اونچائی سے۔ یہ شیپس ایک کنٹینیوس لائن سے بنتی ہیں۔ سب سے بڑی لائنز تقریباً 370 میٹر لمبی ہیں۔ یہ جیوگلف اپنی الگ لوکیشن اور ڈرائی ونڈ لیس سٹیبل کلائمیٹ کی وجہ سے اچھی طرح محفوظ ہیں۔ نازکا لائنز کے فگرز میں کچھ سمپل لائنز اور جیومیٹرک شیپس ہیں۔ ان میں 70 سے زیادہ زیومورفک ڈیزائنز ہیں، جیسے کہ ہمنگ برڈ، مچھلی، منکی، لیزرڈ، ڈاگ اور ایون ہیومن۔ اسکالرز ان نقشوں کا الگ الگ مقصد سمجھاتے ہیں، لیکن عام طور پر انہیں مذہبی اہمیت دی جاتی ہے۔ انہیں 1994 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر منظوری دی گئی تھی۔ نازکا لائن کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اینتھروپولوجسٹ، ایتھنولوجسٹ اور آرکیولوجسٹ نے نازکا کلچر کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا۔ پال کوسوک اور ماریا رائچی نے ایک تھیوری دی کہ یہ لائنز ایسٹرونومی اور کاسمولوجی سے جڑی ہوئی ہیں اور اینشنٹ کلچرز کے مونومنٹس کی طرح یہ بھی ایک آبزرویٹری کا کام کرتی ہیں۔ یہ لائنز شاید ہاریزن کے ان پوائنٹس کو مارک کرتی تھیں جہاں سورج اور دوسرے سیلیسٹیل باڈیز سولسٹس کے وقت رائز یا سیٹ ہوتی تھی۔ یہ بات پراچین سیویلائزیشنز کی ارتھ ورک سے ملتی ہے جو ایسٹرونومیکل سائٹنگز اور ریلیجیس کاسمولوجی کا کمبینیشن ہوتی تھی۔ ایک اور آرکیولوجسٹ نے 1990 میں کنکلیوڈ کیا کہ نازکا لائنز کے ایسٹرونومیکل پرپس کے لیے ایویڈنس کافی نہیں ہے۔ ماریا رائچی کا کہنا تھا کہ یہ فگرز کچھ کانسٹلیشنز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ فلس بی ڈاٹ پٹلوگا جو ایڈلر پلانیٹیریم کے ایسٹرونومر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اینیمل فگرز ہیونلی شیپس ہیں، لیکن یہ کانسٹلیشنز نہیں بلکہ ملکی وے کے ڈارک پیچز ہیں۔ 1985 میں آرکیولوجسٹ یوہان رائن ہارٹ نے ریسرچ پبلش کی جو دکھاتی ہے کہ نازکا ریلیجن اور اکانومی کا فوکس ماؤنٹینز اور واٹر سورسز کی ورشپ پر تھا۔ رائن ہارٹ کی تھیوری ہے کہ نازکا لائنز اور فگرز ریلیجیس پریکٹسز کا حصہ تھیں جہاں لوگ واٹر ڈیٹیز کی ورشپ کرتے تھے۔
یہ لائن سیکرڈ پاتھس کی طرح تھیں جو ان ورشپ پلیسز تک لے جاتی تھیں اور فگرز، اینیملز اور آبجیکٹس کو ریپرزینٹ کرتے تھے جو ان ڈائٹیز کی مدد مانگنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ نازکا جیوگلفس پر پہلے سسٹمیٹک فیلڈ اسٹڈی مارکس رینڈل اور جانی کوارڈریڈو نے کی۔ 1996 سے ان دونوں نے 650 سے زیادہ سائٹس کو ڈاکیومنٹ اور ایکسکویٹ کیا۔ انہوں نے لائنز کی آئیکونوگرافی کو کلچرز کے سیرامکس کے ساتھ کمپیئر کیا۔ آرکیولوجسٹ کے حساب سے یہ فیگوریٹو موٹیو 600 سے 200 BC کے درمیان بنائے گئے تھے۔ ماسینی اور جوسیپے نے پیمپا ڈی اٹرگو پر ریسرچ کی جو پیمپا ڈی نازکا سے 10 کلومیٹر ساؤتھ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ جیوگلف اور کاواچی کے ٹیمپلز کے درمیان اسپیشل، فنکشنل اور ریلیجیس ریلیشن شپس دکھاتے ہیں۔ انہوں نے ریموٹ سینسنگ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے 5 گروپس آف جیوگلفس آئیڈینٹیفائی کیے جن میں ہر ایک کا اسپیسیفک موٹیو اور شیپ تھا اور الگ فنکشن سے ایسوسیٹڈ تھے۔ انہوں نے ایک سیریمونیل گروپ دکھایا جو میانڈرنگ موٹیو سے کریکٹرائز تھا اور دوسرا گروپ کیلنڈریکل پرپس سے ریلیٹڈ تھا جسے ونٹر سولسٹس اور ایکویناکس سن سیٹ کی طرح الائنڈ ریڈیکل سینٹرل سے پروف کیا گیا۔ یہ اسکالرز کا بھی ماننا ہے کہ یہ جیوگلفس ایگریکلچر کیلنڈر سے لنکڈ ایونٹس کے وینیوز تھے اور پلگرمز کے درمیان سوشل کوہیژن کو مزید مضبوط کرتے تھے جو کامن انسیسٹرز اور ریلیجیس بلیفز شیئر کرتے تھے۔ نازکا لائنز کی حفاظت کرنے والے کنورزیشنسٹ کو پولیوشن اور ایروژن کے خطرے کا خوف ہے جو اس علاقے میں ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ہیں۔ لائنز خود صرف 10 سے 30 سینٹی میٹر گہری ہیں اور انہیں بہانا آسان ہے۔ نازکا کو کبھی بھی بہت زیادہ بارش نہیں ملی لیکن اب دنیا بھر میں موسم میں بہت چینج آیا ہے۔ یہ لائنز زیادہ بارش کا ساتھ نہیں دے سکتی اور اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ 2013 میں ایک لائم سٹون کواری کے لیے استعمال ہونے والی مشینری نے ایک لائن کا چھوٹا سا حصہ توڑ دیا اور دوسری لائن کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ 2018 میں ایک ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس بات کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس کا ارادہ کسی نقصان کا تھا، صرف ایک غلطی تھی۔ اس نے 3 جیوگلفس کو نقصان پہنچا دیا تھا جب اس کے ٹرک کے ٹائرز نے تقریباً 46 میٹر سے 107 میٹر کے ایریا میں کافی گہرے نشان چھوڑ دیے۔ تو دوستو، نازکا لائنز کے ان رازوں کا سفر یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے لیکن ان کا اثر ہماری سوچ پر سے کبھی نہیں ختم ہوگا۔ یہ نقش صرف ایک کہانی ہی نہیں بلکہ ایک پرانی سیویلائزیشن کے زندہ نشان ہیں جو ہمیں حیران کرتے ہیں اور ہمارے اندر تجسس برقرار رکھتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک آرٹ ہے یا پھر ان کا کوئی گہرا مقصد ہے؟ آخر کار ان کے راز خود انہی پر ہی چھپے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔